ناظرین جاؤ دیکھو کہاں بیٹھے ہیں ورچوئل سامعین۔ کپتان عمران خان کے ورچوئل جلسے کا نہیں کوئی حساب، ایکچوئل جلسے سے بھی رہا بہت زیادہ کامیاب۔ اس جلسے کا آغاز تلاوت قرآن کریم اور اختتام پی ٹی آئی کے ترانے پر ہوا۔ ناظرین دنیا بھر سے 30 سے زائد ممالک کے لوگوں نے بھرپور طریقے سے آن لائن ہو کر اس ورچوئل جلسے کو حقیقی رنگ سے بھی زیادہ خوبصورت بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ یوٹیوب پر بیک وقت 82,000 سے زائد لوگ منسلک رہے، ٹویٹر پر 42,000، کم و بیش 15 لاکھ لوگوں نے کمنٹ کیے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آن لائن میٹنگ ہو یا جلسہ، تعداد گاہے بگاہے کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اگر اوسط نکالی جائے تو کم و بیش 5 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس ورچوئل جلسے میں شریک ہو کر تمام سیاسی مخالفین کو پیچس کے ساتھ ساتھ الیکشن کے مڈوڑ بھی لگا دیے ہیں۔ اب سونے پہ سہاگا یہ نظر آ رہا ہے کہ بڑے میاں صاحب کی پلیٹیں اور چمچے کم ہونے کا پھر خدشہ ہونے لگا ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ واپس سیون فیلڈ جا کر اس ورچوئل جلسے کے سبب جو انہیں سیاسی یرکان ہوا ہے اس کے علاج کے لیے ڈرپس لگوائی جائیں۔ ناظرین سیاسی صورتحال میں جو پہلے گو کی صورتحال تھی اب وہ ابھر کر سامنے آ گئی ہے۔ پاکستان کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، خواہ وہ شہر ہو یا دیہات، کوئی بھی پی ڈی ایم کی کسی بھی جماعت کا نام لینے کا روادار نہیں۔ ہر ایک کے منہ پر پی ٹی آئی، کپتان عمران خان کا نام ہی نظر آتا ہے۔ پاکستان کے تمام ادارے مل کر انہیں سونے کی پلیٹ میں رکھ کر حکومت پیش کر دیں تو الگ بات، مگر صندوق کے ڈبوں میں سے ان کے حق میں کچھ نہیں نکلنے والا۔ ناظرین حکومت کے ایوانوں اور طاقتوروں کے شانوں کو اس ورچوئل جلسے نے ایسا چت کیا کہ اب دوبارہ ان میں اٹھنے کی سکت نہیں رہی۔ خواجہ آصف سیالکوٹی اتنے بدحواس ہو گئے کہ فوراً ہی عثمان ڈار کے گھر گنڈے بھجوا کر ان کی ماں کا دامن تار تار کر کے رکھ دیا۔ بائی دا وے نون لیگ نے سیاسی مخالفین سے شکست کا بدلہ لینے کا یہ بڑا ہی بھونڈا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس طریقے سے بدلہ لینے کا نہ کوئی قانون اور نہ ہی کوئی مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔ ناظرین ان کا سیاسی انتقام لینے کا یہ کبھی اور شرمناک طریقہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی مثال کے مترادف ہے۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا ٹی وی۔